الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور رخصتی کے بیان کریں۔ جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ غزوہ بدر اپنے اختتام کو پہنچی اور وہ تمام مسائل جو غزوہ بدر کے آس پاس پیش ہیں، اب اس کے بعد ہم سیدۃ النساء العالمین کا عقد بیان فرمائیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی جن کا نام بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جن کے بارے میں ہم کچھ حالات پہلے پڑھ چکے ہیں اور کچھ غزوہ بدر کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بی بی رقیہ، پھر ام کلثوم اور پھر بی بی فاطمہ۔ تو بی بی زینب ہے، پھر بی بی رقیہ ہے، پھر بی بی ام کلثوم ہے اور پھر بی بی فاطمہ۔ اور بی بی رقیہ کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا جب بدر ختم ہوئی اور بدر کی خبر مدینے پہنچی، تو وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام بی بی رقیہ کو دفنا کر وہاں سے جنت البقیع سے نکل گئے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹی اور 2 بیٹوں کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک کا نام قاسم جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور اس کے بعد عبداللہ جو ان کے بعد پیدا ہوئے، اور یہ 6 کے 6 بچے سارے کے سارے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی ماریہ قبطیہ سے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، لیکن باقی لڑکوں کی طرح ان کا بھی انتقال بچپن میں ہو۔ انشاءاللہ بعد میں جب ذکر آئے گا تو پھر اس کو ذرا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ خیر، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پیدا ہوئی جب کفار مکہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کر رہے تھے۔ اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت آپ نے اعلان نہیں کیا تھا۔ اعلان نبوت سے کوئی قبل 5 سال قبل کی بات ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے، اور اس کی ڈیٹیل آپ پچھلے دروس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 برس، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہوئی مکی زندگی میں، اور اس کے بعد آپ ان کی کچھ واقعات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کئی صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپروچ کیا بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے، لیکن آپ نے ہر بار خاموشی اختیار کی، اور یہی وجہ تھی کہ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم جب اپنا رشتہ بھیجنے کے بعد حضرت کی اس خاموشی کو دیکھا تو مسجد النبوی میں بیٹھے ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے صحابہ کرام، جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، کہ دیکھو ہم سب نے رشتہ بھیجا، ہم سب چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری رشتہ داری قائم ہو جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، خاموشی اختیار کی، انکار تو نہیں کیا لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ سب نے رشتہ بھیجا ہے سوائے علی کے، اور علی کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو کیوں نہ علی سے کہا جائے کہ علی تم بھی رشتہ بھیجو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایکچولی انیشیٹڈ دس کنورسیشن۔ اب آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں جو اس بات کو افواہ بناتے ہیں اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے تعلقات کو اچھالتے ہیں، یا حضرت عمر کے۔ اب دیکھیں حضرت علی کی شادی کے لیے فکر مند کون ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ اور یہی نہیں صرف کہ مسجد النبی میں انہوں نے یہ بات ڈسکس کی ہو، حضرت ابوبکر اٹھے ہیں وہاں سے اور حضرت عمر کو ساتھ لے کے، اور یہ حضرت
حضرت علی کی تلاش میں نکلے ہیں کہ حضرت علی ملیں اور حضرت علی سے پھر بات کی جائے کہ علی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجو. یہ اتنی فکر اسی کو ہوتی ہے جسے محبت ہو، جسے خلوص ہو، جسے پیار ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی کو پانی پلا رہے تھے ایک انصاری کے باغ میں، تو وہاں پر ملاقات ہوئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم فاطمہ کا ہاتھ کیوں نہیں مانگتے؟ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے تھوڑے دنوں پہلے حضرت علی کو ان کی لونڈی نے کہا یا علی حضرت فاطمہ کے رشتے آ رہے ہیں، تم بھی بھیجو. تو حضرت علی نے کہا کہ تم میری مالی حالت جانتی تو ہو، اب ان مالی حالات کے ساتھ میں اللہ کے رسول کے پاس رشتہ بھیجوں؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں تو اپنا گزر بسر کر لیتا ہوں، بڑی بات ہے. تو ایک طرف تو اس لونڈی نے حضرت علی کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ بی بی فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجیں، ایک طرف پھر یہ حضرات پہنچ گئے. تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرا کیا حال، اور میں تو اپنی افورڈیبلٹی بڑی مشکل سے مینٹین کر پاتا ہوں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اور وہ بیٹی جس کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، پھر اس کا حق ادا کروں؟ اب میں جسارت نہیں کرتا. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے بندے، اگر مال پہ اللہ کے رسول کی نظر ہوتی تو کتنے عمراء مدینہ کی امیر لوگوں نے جو تم سے بہت درجہ بہتر ہیں مالی طور پر، ان کا اللہ کے رسول رشتہ نہ لے لیتے. اللہ کے رسول نے سب پر خاموشی اختیار کی، تو ان کی نظر مال پر نہیں ہے، کچھ اور اللہ کو منظور ہے، تم جا کے بات تو کرو. حضرت علی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا کنونس کیا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب حضرت ابی بکر میں جا کر اللہ کے رسول سے بات کرتا ہوں. حضرت بکر نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں، تم بات تو کر کے دیکھو. خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا پیارا کیا خوبصورت واقعہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں آیا اور میں آ کے بیٹھ گیا، لیکن ہمت نہیں کر پایا کہ کیسے مانگوں. اللہ اکبر، یہ تو ہم ہیں نا، ہم ہیں بدتمیز لوگ جو اپنی زبانیں دراز کر دیتے ہیں. صحابہ کو تو ادب تھا، وہ ہماری طرح بے ادب نہیں تھے. اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں شرم سے بات نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک تو میری خاموشی دیکھتے رہے، پھر حضرت نے خود فرمایا ما جا بکا، کیوں آئے ہو علی، کیسے آئے ہو؟ اللہ کا حاجہ کوئی کام ہے؟ اللہ اکبر. وہ جس نے بچپن سے پال کے بڑا کیا ہو وہ تو پھر جانتا ہے نا، اور پھر اللہ کا نبی بھی ہو. اس نے حضرت علی کہتے ہیں کہ اب میں کیا کہوں، کیوں آیا ہوں؟ کہتے ہیں میں ویسی خاموش رہا تو اللہ کے رسول نے پھر کہا لعلک جئت تخطب فاطمہ، کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ رسول کا مقام ہے. اللہ اس کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی اسی لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے اور کہا کہ فاطمہ علی آیا ہے اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی پیچھے کی بات نہیں جانتی تھی، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرا نکاح ایک غریب آدمی سے کرنا چاہتے ہیں؟ علی تو بڑا غریب ہے، میری بہنوں کی شادیاں تو سرداروں سے ہوئی ہیں جو امیر ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ تیرے لیے کتنے رشتے آئے، لیکن میں نے اپنی زبان نہیں کھولی اور تیرے پاس پوچھنے بھی نہیں آیا، لیکن یہ تو اللہ نے عرش سے حکم بھیجا ہے. تو بی بی فاطمہ تو بھی آخر پھر اللہ کے رسول کی بیٹی تھی نا، کہ اگر اللہ کا حکم ہے اور آپ کی مرضی ہے تو فاطمہ حاضر ہے.
اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ جب نہیں پتا تھا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، سمجھی کہ شاید رائے مانگ رہے ہیں، لیکن جب پتا چل گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے تو کہا حاضر ہے، حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے میری تلوار، میری زرہ اور میری اونٹنی کے۔ کہا تیری اونٹنی تیری ضرورت ہے کہ اس پر تو پانی بھر کے لاتا ہے، تیری معاش ہے، جو کچھ بھی ہے تیری اونٹنی، اور جہاں تک تیری تلوار ہے تو وہ تیرا ہتھیار ہے، ہاں تیری زرہ جو ہے تو اس کو بیچ دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ زرہ لے کے نکلے، اور راستے میں انہیں ایک انصاری ملا۔ انہوں نے انصاری سے کہا کہ بھئی جاؤ اور جا کے ذرا پتہ تو کرو بازار میں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں گھر بسانے کے لیے، اور تاکہ میں بھی انتظام کروں۔ تو وہ انصاری کو وہاں بھیج دیا اور گھر تشریف لائے۔ تو اس کو صرف ابن کثیر بیان کرتے ہیں، جب گھر تشریف لے کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں لوگ جمع ہیں اور وہ جو اونٹ تھا وہ ذبح ہو گیا ہے اور اس کے کباب بنائے جا رہے ہیں، اور اندر چچا حضرت حمزہ بیٹھے۔ اللہ اکبر، یا اس وقت دیکھیں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے صحابہ کرام کے اگر کچھ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو شراب کی حرمت سے قبل کے ہیں، جب ایک چیز حرام ہی نہیں ہوئی تو وہ بری تو نہیں ہوئی، لیکن جب حرام ہو گئی تو انہوں نے بالکل چھوڑ دی، گھڑے کے گھڑے پھوڑ دیے، ہاتھ میں تھا تو جام توڑ دی، منہ میں تھا تو قے کر دی۔ اللہ اکبر، تو جب حکم آیا تو انہوں نے بالکل ترک کر دی، اور جب حکم نہیں آیا تو تب تو نوش کرتے تھے۔ تو حضرت حمزہ جو ہے وہ اس حالت میں تھے اور ساتھ دوست بیٹھے تھے۔ دوستوں نے کہا کہ بھئی سردار تو اونٹ کی کوہان کے کباب کھلاتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کا اونٹ بگڑا ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اب حضرت حمزہ کو ہوش تھوڑی تھا اس وقت، انہوں نے اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھائے کہ اچھا بھتیجے ہو کے تم چچا کو اس طرح کہتے ہو۔ حضرت علی وہاں سے فوراً نکلے گا کہ یہ تو غصے کے بڑے تیز ہیں چچا، اب ان کو کیا کہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اچھا آگے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا چچا دونوں کے ہیں، آپ ذہن میں بات رکھیے کہ حضرت علی کے بھی چچا ہے، اللہ کے رسول کے بھی چچا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے آپ کے چچا حمزہ نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہتے میرے چچا، کہتے ہیں آپ کے چچا حمزہ نے کیا کیا، آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا کیا علی؟ آپ نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے میری اونٹنی پکڑ کے ذبح کر دی ہے۔ اللہ کے رسول آئے، پھر حضرت حمزہ کو سمجھایا، مکمکا کرایا، بات چیت کرائی کہ پھر غصہ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے کہا ایسا کیا ہے، وہ غصہ تو کرے گا، بیچارے کی ایک ہی اونٹنی تھی۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی زرہ لے کے گئے بازار میں، وہاں حضرت عثمان نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لائے ہیں، تو اپنے حضرت علی کو اپروچ کیا اور کہا کہ علی یہ زرہ لے کے تم بازار میں خیر تو ہے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، مہر کے لیے اسے بیچنے آیا۔ حضرت عثمان نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیے۔ تو حضرت عثمان نے کہا اچھا اگر 400 درہم دوں تو ٹھیک رہے گا؟ حضرت علی نے کہا بالکل ٹھیک، بڑے مناسب دام ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 400 درہم دیے اور ان سے زرہ لے لی۔ پھر کہا علی رکو ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح۔ پھر ان کی زرہ حضرت علی کو واپس کر دی، کہا یہ عثمان کی طرف سے تیری شادی کا تحفہ ہے۔ اللہ نہ یہ محبت ملے گی۔ ابو بکر اور عمر کی علی سے محبت بھی دیکھ لی اور عثمان کی علی سے محبت بھی دیکھ لی، تو وہ شخص پھر جو ان کی محبتوں پہ شک کرتا ہے اس کو کیا کہے؟ جو ان کے معاملے میں زبان درازی کرتا ہے اس کو پھر کیا کہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس حضرت علی آئے، پیسے بھی رکھ دیے، زرہ بھی رکھ دی، عثمان کا حال بھی بتا دیا کہ عثمان نے میرے ساتھ یہ احسان کیا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے عثمان کو دعا دی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لائے تھے اس میں سے ایک مٹھی بھری اور حضرت بلال کو، حضرت ابو بکر کو کہا کہ جاؤ اور فاطمہ کے لیے سامان لے آؤ۔
جو بھی ضروری سامان ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس زمانے میں تکیے ہوتے تھے، دریاں ہوتی تھیں، پانی کے مشکیزیں ہوتے تھے، سراہی ہوتی تھی، یہی بہت چھوٹے موٹے، کوئی ہماری طرح کوئی بیڈ روم سیٹس وغیرہ تھوڑی جا کے کوئی خریدتے تھے، کوئی ڈیزائنرز کے کلوتھس تھوڑی آتے تھے۔ اب تو اسراف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ شادی ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے ہمارے آگے۔ تو اس کے بعد اب اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ بھئی جو تکیے بنائے جاتے تھے اس میں کھجور کی چھال بھری جاتی تھی، تو ایک سیزن آتا تھا جس میں کھجور کے تنوں پر سے وہ چھال لگتی ہے، وہ پھر چھال اتاری جاتی تھی اور پھر اون کے بجائے تکیوں میں وہ بھری جاتی تھی، رضائیوں میں وہ بھری جاتی تھی۔ تو اس طرح وہ آرڈر پلیسمنٹ ہوتی تھی، اگر اویلیبل نہ ہو وہ چھال تو خیر باہر اس زمانے کی جو بھی کیفیات تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اس انتظام پہ روانہ کیا، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی بیٹی سے پڑھا۔ جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد چھال لایا گیا، اور اب آپ یہ دیکھیں ایک عجیب کیفیت ہے، اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت ہے۔ چھال لایا گیا، وہ چھال میں چھوارے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے والوں لوٹو اور کھاؤ، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور ہم خود بھی ایسے اس پہ جھپٹے نہ جو کوئی مال غنیمت ہو کہ بس اس کو آج لوٹ لینا، جھپٹی جس کے ہاتھ جو لگا اٹھایا کھایا۔ کیوں؟ یہ اس لیے نہیں کہ کھجور کوئی بڑی زبردست چیز تھی اور چھوارے بڑی زبردست چیز تھی، اور مدینے میں تو اتنا کھجور ہوتا تھا کہ کھجور تو بڑی معمولی چیز تھی، اور پھر چھوارے وہ تو سکھائے جاتے ہیں کھجور، ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا کھجور۔ یہاں محبت تھی میرے مدنی کی، میرے مدنی نے کہا کہ لوٹو، تو بس کہنا تھا کہ امیر ہو کہ غریب ہو بس لوٹنا ہے، آقا کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر تعمیل ہے، اس قدر تعمیل ہے۔ اور آج ہمیں دیکھیں ہم سوال پوچھتے ہیں، ارے آقا نے یہ کیوں کیا، یہ آقا نے یہ کیوں کیا؟ ارے اللہ کے بندو، آقا نے کر دیا کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ آقا نے کی، اب کیوں کیا اس میں پڑے ہو؟ کیا حال ہے محبت؟ پھر رخصتی کا وقت آیا، تو اب یہ بھی بڑا ڈیٹیلڈ واقعہ ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں حضرت ام ایمن ساتھ آئیں، وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور میں دوسرے کونے میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا یہاں میرا بھائی ہے؟ ام ایمن نے کہا کہ آپ کے بھائی پاس ہیں، اور کونے میں میری طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خاتون جنت سے فرمایا، یعنی بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا پانی لاؤ۔ گھر میں ایک پیالہ تھا، اللہ اکبر، ہماری طرح 6-6 8-8 گلاسز کے سیٹ نہیں تھے ان کے پاس، گھر میں ایک پیالہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں پانی لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی لیا اور کلی کر کے پانی اس میں ڈال دیا، پھر فرمایا فاطمہ آگے آؤ، فاطمہ آگے آئی، تو آپ نے ان کے سینے اور ان کے سر پر وہ پانی چھڑکا اور فرمایا یا اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا پیٹھ پھیرو، انہوں نے پیٹھ پھیری تو آپ نے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا۔ پھر حضرت علی سے فرمایا علی تم ادھر آؤ، تو حضرت علی سمجھ گئے فوراً کہ پھر پانی چاہیے ہوگا، تو پیالہ لیا، پانی ڈالا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے وہی عمل حضرت علی کے ساتھ بھی کیا، انہیں بھی دعا دی۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شملهما، یا اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر برکتیں نازل فرما اور ان کے ازدواجی تعلق کو مبارک فرما۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر معوذتین پڑھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر حضرت علی سے فرمایا اللہ کے نام پر اور اس کی برکت کے ساتھ اپنی اہلیہ کے پاس جا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری طرح نہیں کہ اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا دولہا دلہن کو، دلہن بیٹھی ہے غیر مردوں کے سامنے اور سب دیکھ رہے ہیں کس طرح تیار ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ کھلم ناچ گانے ہو رہے ہیں اور ڈانس کے سٹیج سجائے جا رہے ہیں،
اور باضابطہ ڈانسنگ فلورز ہیں اور میوزک ہے. یہاں نکاح ختم نہیں ہوا، مولوی صاحب کے باہر جانے کی بھی انتظار نہیں کرتے، میوزک آن کر دیتے. اس کے بعد جناب جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو جناب اتنے بڑے پاک باز مسلمان بن جاتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی قرآن کی سائے کے نیچے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ جو ابھی قرآن کے تمام اصولوں کو توڑ کر میاں بیوی بیٹھے تھے، ڈانس کر رہے تھے سب کے سامنے، اب وہ قرآن کے نیچے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کیا؟ سوچے تو ذرا. جس نے قرآن کسی گزارنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کوئی تبرک نہیں ہے جس کے نیچے سے گزار دو تو بس پھر پاک ہو گئے. عمل کرو، اس کتاب کو کھول کر اس پہ عمل کرو. قرآن عمل کرنے کے لیے اترا ہے، مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں اترا. لڑکیوں کو اس کے نیچے سے گزارنا اگر اتنی بڑی باعث مسرت بات ہوتی تو اللہ کے رسول فاطمہ کو نہیں گزارتے قرآن کے نیچے سے. چلو ایک پرچے پہ لکھ کر ہی کسی صورت کے نیچے سے گزار دیتے. پتہ نہیں کس طرف کو جا رہے ہیں. اور بی بی فاطمہ کی جہیز کے بارے میں بھی ایک بڑی مسئلے والی بات پیدا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جہیز مانگتے ہیں لڑکی والوں سے اور کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا. وہ اللہ کے بندے جہیز دیا تھا تو کیا دیا تھا، اور جہیز دیا تھا تو کس سے مانگا تھا؟ حضرت علی سے کہا تھا کہ حل لکا شیء، تیرے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی تو 400 درہم لے کے آئے، اس میں سے ایک مٹھی بھر کے ابو بکر اور بلال کو دی کہ جاؤ اس سے جہیز لے آؤ. مال تو علی کا تھا، علی کے مال سے علی کا گھر بسایا، اپنے مال سے علی کا گھر نہیں بسایا. اور ہم لڑکی کے ماں باپ کو فورس کرتے ہیں کہ پیسے دو، ہمارے بیٹے کو بیڈ روم سیٹ چاہیے، ہمارے بیٹے کو گاڑی چاہیے. اس نے زندگی میں بائی سائیکل بھی نہیں دیکھی ہو، اس کو گاڑی چاہیے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹی کو جہیز میں دیا وہ کیا تھا؟ وہ بان کی چارپائی تھی، وہ چمڑی کا گدا تھا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل تھی، ایک مشک تھی، 2 چکیاں تھیں اور 2 مٹی کے گڑھے تھے. اور پھر بہت ساری دعائیں تھیں اور محبت تھی کہ اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرما. تو دیکھو اس نسل سے پھر کون کون پیدا ہوا. حسنین کریمین پیدا ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو حسنین کریمین کہتے ہیں. بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا وعنہما پیدا ہوئے. یہ لوگ پیدا ہوئے اس نسل سے، اور آپ ان کے مقام کو جانتے ہیں. اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا. خیر پھر کسی اور وقت اس بارے میں جائیں گے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فیصلہ فرمایا ان دونوں کے ساتھ تو پھر 2 چند راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی بیٹی کے پاس نہیں آئے. پھر جو 2-3 دن کے بعد آئے تو بیٹی اور داماد حضرت علی بیٹے ہیں، آپ آ کے بیٹھ گئے. تو بیٹی نے باپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس صرف یہ ایک چیز ہے جس کو ہم اوڑھتے ہیں اور رات میں اس کو اوڑھ لیتے ہیں اور دن میں اس میں چارہ ڈال کر اونٹ کو کھلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ حال ہے ہمارا، اور اب دیکھیں باپ کیا کرتا ہے، جیب سے پیسے نکال کے نہیں دیتا ہے کہ علی جا کر لے آؤ. کہا بیٹی کیا کہتی ہو تم؟ اس حال کے اوپر مجھ سے کہہ رہی ہو کہ ایک بھیڑ کی کھال ہے، کوئی اور بستر نہیں جس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، اور دن میں اس کو اونٹ کے چارے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا کہتی ہو بیٹا؟ صبر کرو، صبر کرو. موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال اس طرح گزارے ہیں کہ ان کے پاس سوائے ایک قطوانی عبا کی کوئی چیز نہ تھی جسے وہ بستر کے طور پر استعمال کرتے. یعنی یہ قطوان کوفے کے پاس عراق میں ایک گاؤں تھا جہاں سے عبا بنائی جاتی تھی، بڑی پائیدار ہوتی تھی، کئی سال چلتی تھی. تو اب آپ نے بیٹی سے کہا کہ تیرے تو سر پہ چھت ہے، 4 دیواری ہے، گھر میں کتنی چیزیں ہیں استعمال جس کو تو خود اون کرتی ہے. اور موسیٰ ابن عمران کے پاس کیا تھا؟ پوری ٹوٹل اونرشپ فور 10 ایئرز، ایک قطوانی عبا، ایک قطوانی عبا، اور اس پر انہوں نے اللہ سب شکر کی.
تو اس طرح کی تعلیمات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ غربت میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، نہ غریب کوئی برا آدمی ہوتا ہے، نہ امیر ہونا کوئی بری بات ہے، امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، نہ غریب ہونا کوئی بری بات ہے، نہ امیر ہونا کوئی بری بات ہے۔ بری بات کیا ہے کہ تم شکر نہ کرو، تم صبر نہ کرو، تم راضی برضا نہ رہو، تم قناعت نہ کرو، تم اپنے حال میں کبھی خوش نہ ہو، تم اللہ کا شکر ادا نہ کرو، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہ چلو، یہ بری بات ہے۔ مال تو آتا جاتا ہے، جو انسان غریب ہے ہمیشہ غریب نہیں رہتا، جو امیر ہے ہمیشہ امیر نہیں رہتا۔ تو عمارت پہ بیس نہ کرو کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ تو اتنا بڑا عالم ہے اور کتنا امیر ہے۔ وہ اللہ کی مرضی، اللہ نے اس کو دیا ہے، اگر حلال طریقے سے امیر ہوا ہے تو تم کو کیا مسئلہ ہے؟ ضروری ہے کہ عالم غربت میں رہے، پسماندگی میں رہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو حلال طریقوں سے گزارتا ہے اور شریعت کے مطابق گزارتا ہے تو دیٹ از دا باٹم لائن۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3-4 روز کے بعد جو حضرت علی کے پاس آئے تو پھر یہ معاملہ۔ اچھا، حضرت علی سے اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ علی نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصتی اور نکاح میں کچھ گیپ۔ حضرت نے فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ تم کوئی مکان کرائے پہ لے لو، تو حضرت علی نے ایک مکان کرائے پہ لے لیا۔ اب وہ مکان حضرت کے مکان سے کافی دور تھا، تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ علی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے باپ کے قریب کوئی مکان کرائے پہ لے لوں؟ حضرت علی نے کہا کہ بی بی یہ مل گیا ہے، غنیمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم حارثہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ حارثہ نے اللہ کے رسول کو آلریڈی بھی تو حارثہ بن نعمان نے کتنے مکان دیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے قریب منہ ہونا چاہتی ہوں، یہ بہت دور پڑتا ہے، آپ کو دیکھتی نہیں ہوں، آپ مجھے دیکھتے نہیں ہیں، تو آپ کے قریب میں منہ ہونا چاہتی ہوں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حارثہ بن نعمان سے ہمارے لیے کوئی مکان ہی دلوا دیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حارثہ نے اس سے پہلے کئی مکانات مجھے دیے ہیں، اب مجھے اس کو تکلیف دیتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات تو آنی جانی ہو گئی، لیکن یہ بات کسی طرح حارثہ تک پہنچ گئی۔ حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے مکان جو آپ مجھ سے لے لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں ان مکانوں کی بنسبت جو میرے پاس رہ جاتے ہیں اور آپ نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول خدا را رحم کریں، یہ مکان آپ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکانات کے برابر ایک مکان یہاں اگر آپ جائیں تو ریاض الجنت سے بہت قریب ایک بہت بڑا بک شیلف ہے، تو وہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی دیوار تھی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو خیر بہرحال وہ مکان پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ تو یعنی یہ محبت باپ بیٹی اور حضرت علی کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے باپ کے قریب رہنا چاہتے تو باپ بھی تو دیکھو نا کون ہے، ہم اپنا کیریکٹر تو ویسا پیدا کریں، پھر ان خواہشات کا اظہار بھی کریں اور صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہیں، فتنے نہ کریں۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ فتنے ہو جاتے ہیں، فتنہ بردازی نہ کریں، محبت سے پیار سے رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مواقع ہیں جن سے ہم پڑھ کر، جن کو سن کر ہم بہت کچھ سیکھ کر اپنی زندگیوں کو امپروو کر سکتے ہیں۔ خیر بہرحال اس شادی سے 5 اولادیں ہوئی، حضرت حسن، حضرت حسین، ام کلثوم اور بی بی زینب، اور ایک حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیدا ہوئے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو وہ سروائیو نہیں کر سکے، لیکن 4 بچوں نے
سروائیو کیا اور بڑے ہوئے، اولاد ہوئی حضرت حسن، حضرت حسین، ام کلثوم اور بی بی زینب۔ اچھا یہاں پر کچھ ایسے واقعات بھی میں ذکر کرتا چلوں جو کتابوں میں آ گئے اور جھوٹے ہیں، تاکہ فرق پتہ چل جائے حق و باطل کا۔ تو ایک جھوٹا واقعہ جو کتابوں میں آیا ہے وہ یہ کہ حضرت علی کو جو حضرت عثمان نے زرہ دی اور پیسے دیے، اس سے پھر ہوا یہ کہ اگلے دن حضرت عثمان جب صبح اٹھے تو ان کے گھر کے باہر 40 تھیلے رکھے ہوئے تھے اور ہر تھیلے میں گولڈ کوئنز تھے 400، اور ہر گولڈ کوئن کے اوپر رحمان کی ضرب تھی۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اتنے سارا سونا اگر حضرت عثمان کو ملتا، آپ اس کو ذرا ملٹیپلائی تو کریں نا، 400 × 40، 16,000 گولڈ کوئنز مدینے میں نہ دیتے تو مدینہ امیر نہ ہو جاتا؟ یعنی بندہ کی عقل کرے یار۔ پھر دوسرا ایک اور جھوٹا واقعہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بی بی فاطمہ کا اظہار بند لے کے نکلے کہ اس کو بیچیں اور اس سے جو پیسے ملے اس سے گھر کا کچھ معاملہ چلے۔ تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ علی ایسا کرو تم مجھ سے ادھار پہ یہ اونٹ لے لو، یہ اونٹ خرید لو بلکہ مجھ سے۔ حضرت علی نے کہا بھی پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، ان سے کہا اچھا ادھار کر لو۔ تو انہوں نے اس سے ادھار پہ اونٹ خرید لیا۔ آگے چلے ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا کہ اچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ حضرت علی نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اس کو بیچتا ہوں۔ تو جتنے پہ ادھار کیا تھا اس کے اوپر کچھ پروفٹ رکھ کے بیچ دیا۔ تو آگے پھر وہ آدمی مل گیا جس نے پہلی دفعہ اونٹ بھیجا تھا، کہنے لگا میرا اونٹ کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا وہ تو میں نے بیچ دیا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر میرے اونٹ کے پیسے مجھے واپس کرو۔ حضرت علی نے اس کو اونٹ کے پیسے واپس کیے، جو پروفٹ تھا وہ گھر لے آئے۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے کہا ہاں جو پہلا شخص جو ملا تھا وہ جبریل تھا، جو دوسرا ملا تھا وہ میکائیل تھا۔ یہ واقعے جب دونوں کے دونوں علامہ سیوطی کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعہ۔ تو خیر بہرحال کیونکہ ہم اس ٹاپک پر تھے تو ایک بات میں یہ بھی اس میں عرض کرتا چلوں۔ تیسری بات وہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد تھی، جو ان کا بچپن میں انتقال ہوا، ان کا انتقال پیدا ہونے کے بعد ہوا، نہ یہ کہ بی بی فاطمہ کے پیٹ میں ہوا، نہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو وہ جو جھوٹے واقعات آپ سنتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، ایک بچے کا انتقال اگر ماں کے پیٹ میں ہو جائے تو کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تو اس زمانے میں تھی نہیں، تمہیں پتہ کیسے چلا کہ اس کا جنڈر میل تھا کہ فیمیل تھا؟ مطلب سوچو نا یار کہ وہ بی بی فاطمہ کو جو ہے وہ ابورشن ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ کچھ عقل کرو، جب تک بچہ پیدا نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی جنس کیا تھی اس زمانے میں؟ تو خیر بہرحال انسان کو اپنے ذہن اور اپنی عقل کھلی رکھ کے یہ تمام معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما۔